گزارنے کا، 3-4 سال کی رفاقت ہے. لیکن یہاں پاکستان کے اندر لوگ کرامتیں بیان کریں نا تو ہم کم ہی ان پر دھیان دیتے ہیں، چونکہ لوگ مبالغہ آرائی بھی کرتے ہیں. تو گزشتہ دنوں میں عمرے پر تھا تو وہاں کچھ ساتھی آئے، وہ ایک نوجوان کو ساتھ لے آئے. حرم شریف کے اندر ہم بیٹھے تھے، انہوں نے کہا جی یہ بڑا دیوانہ ہے خادم حسین رضوی صاحب کا، اور ختم نبوت کے لیے اس نے بڑا کام کیا. محمد احمد اس بھائی کا نام ہے، سرگودا کی سائٹ پہ رہنے والا ہے. اس نے کہا میرا بس بچپن سے ہی نا میں مرزائیوں کے ساتھ میرا جھگڑا چلتا رہا، میں ان کو مانتا ہی نہیں. میں نے اپنے گھر کے سامنے سے مرزائیوں کو گزرنے بھی کبھی نہیں دیا. کہتا میں کئی بار جیل گیا، لڑائیاں جھگڑے، جاہل آدمی، پڑھا لکھا نہیں ہے، سریے کی مل میں کام کرتا ہے، سریا اٹھاتا ہے. کہتا ہے خادم حسین رضوی صاحب نے جب ختم نبوت کا کام شروع کیا میں تقریریں سنتا رہا، محبت پیدا ہوتی رہی. ایک دن مجھے ایک شخص نے فون کیا اور اس نے کہا خادم رضوی فوت ہو گئے. کہتا میں نے بڑی اس کو گالیاں دی، لیکن بعد میں جب میں نے تصدیق کی تو مجھے پتا چلا کہ وہ تو واقعی وصال کر گئے، وہ سعودیہ میں ہے. کہتا میں بڑا رویا، میں نے کہا یار بابا جی سے تو میری ملاقات ہی نہیں ہو سکی، ہاتھ ہی نہیں ملا سکا، ملاقات نہیں ہوئی. اب حرم شریف کے اندر بیٹھے ہوئے وہ بات کرتا ہے، وہ کہتا ہے رات میں سویا نا تو میں کیا دیکھتا ہوں، علامہ خادم حسین رضوی صاحب ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، ماشاءاللہ، زندہ باد، حق یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، 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 یا رسول اللہ. زینت مسند صدارت مخلصی فی اللہ حضرت علامہ صاحبزادہ شاہد منصور چشتی صاحب تشریف لائے، انہیں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں. تو کہتا ہے میں نے خواب دیکھا کہ خادم حسین رضوی صاحب نے کفن پہنا ہوا ہے. میں قریب گیا، بابا جی نے ہاتھ باہر نکالا، کہتے ہیں لے اب ملاقات ہو گئی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ایسا عظیم شخص ہمیں دیا. لیکن بات یہ ہے، وہ قبلہ پیر نصیر الدین نصیر گولڑوی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے بریلویوں سے اپنے آپ کو منوانے کے لیے بندے کو مرنا پڑتا ہے. ہم نے زندگی میں کبھی اپنے بندے کی قدر نہیں کی، مر جانے کے بعد پھر ہم قبر پر پھول بھی چڑھاتے ہیں، پھر کہتے ہیں اس جیسا تو تھا ہی نہیں، اب بے رونقی ہو گئی. زندگی میں پیر نصیر الدین صاحب نے بھی بڑے مشکل حالات دیکھے، اور شاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ علیہ کا چیلم تھا نا، تو جو عالم دین اور پیر اٹھتا اور کہتا نورانی بہت بڑا قائد تھا، اس جیسا قائد اب صدیوں بعد پیدا ہوگا، بہت بڑا خلا پیدا ہو گیا ہے. تو جمعیت علماء اسلام دیوبند مکتب فکر کی جماعت ہے، ان کے حافظ حسین احمد صاحب بھی تھے، وہ کھڑے ہو گئے تقریر کرنے کے لیے، اور ان کہا بریلویو ہم تو تمہیں کہتے تھے نا تم قبر پرست ہو، آج تم نے ثابت کر دیا ہے تم قبر پرست ہو. انہوں نے کہا زندگی میں تو نورانی کو قائد مانا نہیں، کوئی نواز شریف کے نیچے لگا رہا، کوئی زرداری کے نیچے لگا رہا، اور آج اٹھ کر کہتے ہو نورانی جیسا قائد کوئی نہیں.
یہی حال ہم نے علامہ خادم حسین رضوی کے ساتھ کیا. وہ کہتے رہے سمجھ جاؤ ختم نبوت کے مسئلے کو، ناموس رسالت کے مسئلے کو. لوگوں نے کہا نہیں نہیں یہ مولوی ویسے ہی لگا ہوا ہے، ہم نے تبدیلی کا چسکا لینا ہے. کیسی چس آئی ہے. انشاءاللہ جو تھوڑا بہت کیڑا رہ گیا وہ بھی اگر لانگ مارچ ہوا تو بالکل سکون میں آ جائے گا. انہیں تو غلط فہمی ہے نا کہ لوگ میرے لیے جان دیں گے. بے وقوفو، لوگ جان کسی کے لیے نہیں دیتے، لوگ جان جانے کائنات کے لیے دیتے ہیں. رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ لبیک لبیک لبیک. وہ جب آخری لانگ مارچ تھا تو حکومت نے بڑا زور لگایا ان کو مار دو، کئی لاشیں گرائیں. اور واقعی اگر اس دن کرم نوازی نہ ہوتی تو ہم لوگوں نے نہ جیلوں سے باہر آنا تھا، ہماری ہڈیاں بھی آپ لوگوں کو نہیں ملنی تھی. لیکن جب مرید کے میں پہنچ گئے تو ایک آفیسر مجھے پوچھتا ہے کہ یار آپ کی مرکزی شورا ساری گرفتار ہے، ہم نے ضلعی رہنما بھی کوئی نہیں چھوڑا، پورے پاکستان سے وہ بھی پکڑ لیے ہیں، یہ لاکھوں لوگ کیسے آ گئے؟ میں نے کہا اگر خادم حسین رضوی نے یہ نعرہ لگایا ہوتا نا، رضوی تیرے جان نثار بے شمار، تو یہ منظر نہ بنتا. رضوی نے کہا نوکروں کا نہیں، نعرہ مالکوں کا ہی لگے گا. رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ لبیک. لوگوں کو درد ہی اب یہ ہے بھائی، یہ نہ کسی مولوی کا نعرہ لگاتے ہیں، نہ کسی پیر کا لگاتے ہیں، نہ کسی آستانے کا لگاتے ہیں، نعرہ تو بس حضور کا ہی چلنا ہے. قوم کو اب شعور آ گیا ہے. اب قوم کسی کی گھریلو تجوریاں نہیں بھرے گی، اب عزت وہی پائے گا جو تاجدار مدینہ سے وفا کرے گا، جو دین سے وفا کرے گا. اس لیے تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ آپ وابستہ ہوں. ہمارا ہرگز یہ مشن نہیں کہ ہم علماء کو اسمبلیوں میں بھیجیں، ہم نے تو پھر مسجدیں ہی سنبھالنی. مولوی اس لیے آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ مولوی کائنات کی وہ مخلوق ہے جو ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتی ہے. انہیں روڈ پر بھی نیند آ جاتی ہے اور جیل کی چکیوں میں بھی یہ پرسکون زندگی گزار لیتے ہیں. اس لیے کہ ہمارا کروڑوں میں کاروبار تو ہوتا کوئی نہیں. اللہ کی ذات پر یا مولوی توکل کرتا ہے یا پرندے توکل کرتے ہیں. آج کے دور میں چونکہ علامہ صاحب کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ میں کس وقت سلام پھیروں تو صدر صاحب کہیں آپ کی چھٹی ہے. ٹرانسجنڈر کو حقوق دے رہی ہے، پہلے مولویوں کو تو حقوق دو. کوئی پتہ نہیں، بغیر کسی نوٹس کے علامہ صاحب فارغ ہو جائیں. لیکن علماء نے آج تک ہڑتال نہیں کی. اچھا بڑے عجیب لوگ ہیں، ہماری روٹی پر بھی لوگوں کو بڑا درد ہے، اس پر بھی بڑا درد ہے، نئے لباس پر بڑا درد ہے. علامہ صاحب برانڈڈ سوٹ پہن لیں، آدھی کمیٹی کے پیٹ خراب ہو جاتے ہیں، آدھی کے. 4 دن بندوں کو سکون ہی نہیں آتا. ہے ہم 10,000 دیتے ہیں، یہ 15,000 کا سوٹ کہاں سے لے آئے مولوی صاحب؟
چھ میں گوئیاں جو ریٹائر ہوتے ہیں نا زیادہ بڑے قسم کے نمازی، وہ زیادہ ماشاءاللہ گلی محلے میں ٹہل ٹہل کر یہ گفتگو ہوتی ہے۔ بے وقوفو، یہ کبھی نہیں سمجھ آیا 10,000 میں تو دودھ نہیں پورا ہوتا آج کے دور میں۔ 10,000 میں اگر اس میں کوئی برکت ڈال رہا ہے اور مال چلا رہا ہے تو وہ گنبد خضرا کا مکی ہے۔ اس لیے لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ اپنے بچوں کو دین سکھائیں، دین پڑھائیں۔ ہر شخص خود جماعت کرانے کے قابل ہو، خود خطبہ دینے کے قابل ہو۔ علماء کو کیا ضرورت ہے؟ نہ آپ کو رکھنے کی ضرورت ہے۔ آپ نے تو ہمیں اس لیے رکھا ہوا ہے کہ آپ خود سیدھی قل ہو اللہ بھی نہیں پڑھ سکتے، اپنے ابا جی کو غسل نہیں دے سکتے، کفن نہیں دے سکتے، قبر میں نہیں اتار سکتے، جنازہ نہیں پڑھ سکتے اپنے باپ کا۔ اس لیے علماء کو رکھا ہے آپ نے۔ یہ انگریز نے سازش کی کہ دین سے لوگوں کو بیزار کیا جائے۔ آج کرکٹر 10 لاکھ روپیہ ایک دن کا میچ کا لیتا ہے۔ ہاکی زوال پذیر ہے پاکستان میں یا نہیں؟ حالانکہ قومی کھیل ہے پاکستان کا، اور کرکٹ اوپر جا رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں آپ نے پیسہ رکھا۔ کوئی بندہ نہیں کہتا میں قاری بن جاؤں۔ آج کل جس کی آواز اچھی ہے 5 سال کا ہوتا ہے وہ یہی کہتا ہے میں نعت خوان بن جاؤں۔ کیوں؟ اس لیے کہ قاری کو تو پوچھتا ہی کوئی نہیں۔ ہم کہتے ہیں ہمیں دین سے محبت ہے، دین سے کہاں محبت ہے؟ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں اور وزٹ کر لیں، 80% سے زیادہ جو شادیوں میں مانگنے والے تھے وہ سارے نعت خوان بن گئے۔ نہ اشعار کا پتہ ہے، نہ مجلس کے آداب